اسلام کو لائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے سرے سروران خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. زاہد مسجد احمدی پر درود
دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاصفیاء، راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بس اعلیٰ حضرت اعلیٰ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، بجلی تیرے چاند سال، بجلی تیرے مشن سے پیروکار، آیا 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 آیا، چایا چایا، پاکستان کا مطلب کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا، بلے اشرا بلے بلے، زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم سالانہ امام محمد رضا کانفرنس میں موجود ہیں، اور عاشق جو ہے نا، وہ عاشق وہ ہر بات میں لذت لیتے ہیں، وہ فراق ہو یا وصال ہو، وہ انعام ہو یا امتحان ہو، وہ ہر لحاظ میں جو ہے نا وہ مزے لیتے ہیں، اور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے، میں بتانے لگا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچنے والے عاشقوں کی صورتحال کیا ہے۔ خواجہ غلام فرید جب حج پر جا رہے نا تو رستے میں ڈاکو پڑ گئے، جب رستے میں ڈاکو آئے نا تو انہوں نے خواجہ صاحب کو لوٹ لیا،
اور صاحب ظاہر ہے انہوں نے ہاتھ بھی باندھے، ٹھڈے بھی مارے، سارا کچھ کیا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا بھائی اب تم نے ہمارا سامان رسد سارا کچھ لے لیا ہے، جو کچھ پاس تھا زادے راہ وہ بھی لے لیا ہے، تو اب ہمیں یہ بتاؤ کہ تم تو یہ سارے رستوں سے واقف ہو، یہ بتاؤ کہ مدینہ پاک شارٹ کٹ رستہ کون سا جاتا ہے؟ تو بہت لمبا رستہ تھا جو جاتا تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں پہاڑی ہے، اس سے دائیں مڑ جائیں، آگے چلے جائیں گے تو سامنے پہاڑی اتریں گے، آگے وادی طیبہ شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید نے ان کی بات سنی، اور جب چل پڑے نا تو ایسے ہی جب دائیں بائیں مڑے تو سامنے گھاٹی اترے تو سامنے مدینہ پاک آ گیا۔ تو خواجہ غلام فرید نے سارا کچھ وہیں سامان رکھا، سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کہا تیرے بدوی مریندے ہیں، لٹیندے ہیں، کٹیندے ہیں، تیرے بدوی مریندے ہیں، لٹیندے ہیں، کٹیندے ہیں، پر جھٹ تیرے کول مدینے پہنچیندے ہیں۔ ہاں تو عاشق جو ہے نا، عاشق یہ ہر بات میں لذت لیتے ہیں، ہاں جی۔ اس کی لذت لینے کا یہ مثال ہے کہ جب امیر المجاہدین کو اتارا گیا نا سیڑھیوں سے تو گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں، تو وہ پریشان آگے پیچھے، جناب بچو ہٹو، تو بابا جی مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب رضوی صاحب آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا جنہ واسطے تسی میں نو گھسیٹ رہے ہو وہ تو تانوں نہیں بیکھ رہا ہے، جنہ مالکہ واسطے میں گھسیٹا جا رہا ہوں میں نو بیکھ رہا ہے۔ اور عاشق جو ہے نا وہ ہر بات میں لذت لیتے ہیں، لیکن کیسی احتیاط سے لذت ہمارے امام نے لی ہے۔ جب ہمارے امام پہنچے نا حضور کی جالیوں کے سامنے اور سامنے نظر پڑی، ہاں جی، تو پھر کہنے لگے پیش نظر وہ نو بہار۔ یہ ہے عاشقوں کی لذت لینے کا مزہ، گل بھی پوری کر دیتی، اپنا اندر بھی کھول دیتا، لیکن گل جائیں بائیں تھڑکن نہیں دیتی۔ اے ہے عاشقوں دی مثال، گل بھی پوری کر دیتی، سمجھن والے سمجھ دین کی کیا، لیکن تھڑکن بھی نہیں دیتا۔ ہاں جی، بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھیا، ہاں جی۔ اعلیٰ حضرت نے کی کیا، اے ہے عاشق لذت لین دیتے، تو پوری گل آئی نا سامنے، کیا پیش نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار، اپنی بے قراری دس دیتی۔ بھئی میں کتھے پہنچا کھڑے، بھئی احمد رضا کیڑے مقام تے پہنچا کھڑے، کیا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک۔ امام احمد رضا نے یہ بات آخری کیوں کی ہے؟ یہ آخری بات ہے نا، پیش نظر وہ نو بہار، اس کے بعد آگے بچتا ہی کچھ نہیں، ہاں جی۔ تو یہ آخری بات کیوں کی ہے؟ یہ آخری بات اس لیے کی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے نا، تو حضور جب واپس آئے تو حضور حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن نبیہ اور ہلال بن امیہ، حضور ان کے ساتھ ناراض ہو گئے کیونکہ یہ حضور کے ساتھ تبوک میں نہیں گئے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ حضور کی سنت ہے، جو میدان میں نہ نکلے اس سے ناراض ہونا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور یہ ہمارے شاہ صاحب زادے پڑھ رہے تھے تو میں اس کی جناب آگے تشریح کر دوں، انہوں نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا۔ تو یہ پڑھ رہے تھے تو حضرت کعب بن مالک حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا کعب کیوں نہیں آئے تم تبوک؟ کہا یا رسول اللہ بڑیاں گلاں دیاں، میں بڑا شاعر بھی ہاں، بڑا منہ ترنہ گلباز بھی ہاں، لیکن تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے۔ کیا یا رسول اللہ بڑیاں گلاں دیاں لیکن تواڈے نال کوئی گل نہیں، سچی گل ہے، سستی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ، تواڈا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے آخری بات کیوں کی؟ صحابہ کی سنت ہے۔ ایک دن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت بلال کو بھیجا، ہاں جی، حضرت بلال کو بھیجا حضور نے، فرمایا بلال جاؤ کعب بن مالک کے دروازے پر دستک دو، مرارہ بن نبیہ کے دروازے پر دستک دو، اور ہلال بن امیہ کے دروازے پر دستک دو، اور جا کر ان سے کہو کہ اپنی بیویاں میکے بھیج دیں، اپنی بیویاں گھروں سے بھیج دیں، اپنے میکے بھیج دیں۔ اب یہ ہے آخری بات کرنا حضور کی بارگاہ میں۔ عاشقوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جب حضرت کعب بن مالک کا دروازہ کھٹکھٹانا تو لپتے دروازے کی طرف، ہو سکتا ہے کوئی جاں فضا بات آئی ہو، کہ ہو سکتا ہے حضور کی در سے معافی آئی ہو۔ جب دیکھا تو بلال کھڑے اور خوش ہوئے اور کہا، حضرت بلال نے کہا حضور فرماتے ہیں اپنی بیویاں میکے بھیج دو۔
تو حضور کی یہ بات سن کر پریشان نہیں ہوئے اور خوش ہوئے. کہا بلال پوچھ کر آؤ حضور سے کہ طلاقیں دے کے بھیجنی ہے یا ویسے ہی بھیج دینی ہے. نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا مرگا. یہ ہے حضور کی بارگاہ میں آخری بات کر دینی. کیا مالکاں کو پوچھو یہ رکھیے جو آڑے نہ دے ہوئیاں تسی دسو انہوں نے ہونے بھیجنا یا ایمیں بھیجنا یا طلاقہ دے کے بھیجنا. حضرت بلال دوڑے حضور کی بارگاہ میں. کیا یا رسول اللہ کعب عرض کر دیں کہ طلاقہ دے کے بھیجنا یا ایمیں؟ حضور نے فرمایا نہیں ویسے ہی بھیجنی ہے, ویسے طلاقہ دے کے نہیں بھیجنی ہے. ہاں اے حضور کی بارگاہ میں آخری گل کر دینا. اعلیٰ حضرت نے بھی تاں کیا پیش نظر وہ نو بہار. ہاں بے قرار اور روکیے سر کو روکیے. ہاں تو یہی تو امتحان ہے. اے ہے امام احمد رضا دی شان. اور امام احمد رضا جدو آج کرن گئے نا اور امام صاحب نے دولت المکیہ لکھی 8 گھنٹے لکھی. اجمی عالم ہوئے اور سارا کتب خانہ بھی جناب بریلی پہ ہوئے. ہیں جی سارا کتب خانہ بھی بریلی پہ ہوئے. اور جناب او کمن دلائل جو اعلیٰ حضرت فرماندے میں وضو کیتا بلکہ میں غسل کیتا پھر میں خوشبو لگائی بخار دی حالت ہے. کہنے پھر میں وضو کیتا پھر میں حرم میں مکہ چاہ گیا. کہنے میں سامنے کعبے دے دروازے دے سامنے بیٹھ گیا. کہنے میں قلم اٹھایا. کہنے جدو میں نگاہ اٹھائی نہ کہ حضور کعبے دے دروازے دے سامنے جلوہ کر رہا. کہنے حضور دے دائیں جانب مولا کائنات جلوہ کر رہا اور کہنے بائیں جانب حضرت غوث اعظم جلوہ کر رہا. کہنے اعلیٰ حضرت کو کس نے پوچھا تو کتاب لکھی کس طرح؟ انہاں کیا حضور فرماندے رہے کدی حضور فرما کے مولا کائنات کی طرف دیکھ کے مسکران دے کہنے میں درج کر لیندہ. کدی حضور فرما کے حضرت غوث اعظم کی طرف دیکھ کے مسکران دے تے میں درج کر لیندہ. کہنا حضرت امام احمد رضا فرماندے حضور فرماندے رہے میں کتاب لکھتا رہا پوری کتاب بن گئی. اس دا مطلب ہے کہ جنہیں حضور دی زیارت کرنی نا وہ اعلیٰ حضرت دے لکھے ہوئے انہاں الفاظ میں پڑھے تے اور تصور کرے کہ حضور نے ہے لکھا ہے. کیونکہ اس قلم دے اندر جڑا کرتاس اتریا وہ اعلیٰ حضرت اتاریا اور اعلیٰ حضرت کی آنکھ جو دیکھ رہی تو پھر اعلیٰ حضرت دیکھیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. بس جس نے دیکھنا وہ دیکھے ان الفاظ ہوتے کہ حضور بیان فرما رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں. پھر لگاؤ نعرہ ایک دفعہ امام اہل سنت کی شان یہ ہے کہ دین و دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر امام احمد رضا کے قلم نے جنبش نہ کی ہو. یہ امام صاحب کی شان ہے. یہ امام احمد رضا کی شان ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر امام احمد رضا کی قلم نے جنبش نہ کی ہو. لیکن امام صاحب نے سارے دامن تھام کے رکھے شریعت کا طریقت کا حقیقت کا. لیکن جب حضور کی بات آئی نا تو امام احمد رضا اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور جا کر حضور کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پھینک دیا اور کہا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں. یہاں ہمارے ناتخان پڑھتے ہیں ادب کا تقاضا کرتے ہوئے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. میں یہاں تصحیح کرتا جاؤں کہ یاد رکھنا مول مالکہ دی بارگاہ چو سے لفظ دا پیا. اس دی مثال ہے کہ امیر المجاہدین عالم بھی ہیں فاضل بھی ہیں شیخ بھی ہیں حقیقت نال واقف شریعت نال واقف ساریاں گلاں حافظ الحدیث حافظ قرآن حافظ اقبال حافظ اعلیٰ حضرت حافظ قصیدہ بدرہ حافظ قصیدہ بانت سعاد سارا کچھ حفظے ہیں جی. اور سارا کچھ پڑھن تو بعد جدو امیر المجاہدین نے سارا کچھ سمیٹیا نا اور اپنے امام دی طرف دیکھیا کہ امام کی کہندا کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تے بابا جی نے فرمایا ہے بارگاہ رسالت ہے ساڑھا امام کتے کھڑیا عشق و محبت دا امام تے فرمایا میں کتا پاک رسول اللہ دا تے سارا علم اپنی جگہ تعلیم اپنی جگہ
ساری خدمات اپنی جگہ حضور دی بارگاہ نفس اے ہی قبول ہوئی آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی اے حضور دی بارگاہ میں ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر اور نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا لیکن بابا جی کہندے سن ابو بکر و عمر ہی جا اے تضمین کی دیجئے پھر بابا جی نے فرمایا جدو اے آیت نازل ہوئی نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہیں جی اے جدو آیت نازل ہوئی تو فرمایا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اصدق الصادقین افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں جی آپ کہنے حضور نال اس طرح کلام فرماندے جس طرح کنا میں سرگوشیاں کی دیا جاندی ہیں اس طرح حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ثانی اثنین اذ ہما ہیں جی فی الغار اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے لیکن حضور دی بارگاہ وچ اس طرح بیان فرماندے اور ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت فاروق اعظم ہیں جی ہر چیز بھی بلند مقام بھی بلند قد بھی بلند علم بھی بلند حکمت بھی بلند قبا بھی بلند ہر چیز بھی بلند جلال بھی بلند حضرت فاروق اعظم اور آواز بھی بلند لیکن کہنے حضرت فاروق اعظم حضور دی بارگاہ وچ اس طرح عرض کر دے کہ حضور فرماندے عمر کی کہنا ذرا اچھی آواز نال بول اتنی دھیمی آواز نال اے حضور دی بارگاہ اس واسطے اتھے پہنچن جدو اعلیٰ حضرت پہنچے نا حضور دی بارگاہ تک تے دیکھیا کہ حضور دا مقام کتنا بلند ہے تے پھر اعلیٰ حضرت تھلے آئے حضور غوث پاک دی بارگاہ چاہ گئے کہنے لگے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت ہیں جی جدو اس مقام تے آئے نا تے کیا نہیں امام احمد رضا ہے بڑی بڑی بارگاہ ہے اتھے تا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی ہیں جی اے حضور دی شان ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نال اسلام جڑے پیدا کردہ نا ہیں جی اسلام ہجوم دا قائل نہیں اسلام جڑے دا قائل ہیں جی ایک جڑا پوری برے صغیر وچ بلکہ پوری دنیا وچ امام احمد رضا نے ایسا گستاخ مار سپرے کیتا جتھوں کوئی جمدہ اتھے رضوی اڈی رکھن واسطے پہنچ جانا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور امام احمد رضا نے ایسا ناسبیت کچھ سپرے کیتا ایسا رافضیت کچھ سپرے کیتا ایک قیامت تک اپنے زخم چڑھتے رہن گے لیکن انہاں دی مجال نہیں کہ سامنے آ سکن ہیں جی اے جناب ایسا امام احمد رضا نے بند بنیا آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ترت رسول اللہ اور فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں اس دا مطلب پتہ کیے اے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہونے تھے اطباء اور جناب ہے میرے طبیب سجن جناب طبیب السجن حضرت جناب پیر صاحب شاہ صاحب تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اے طبیب بھی جان دیں ڈاکٹر بھی جان دیں بھی سینے دے چار وال تے ایک وال بچ ابو بکر دھڑک دا ہوئے اے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے فرمایا ایک سینے ایک بال میں ابو بکر دھڑکتے ہو دوسرے میں روانی ہو عمر کی تیسرے میں چمک ہو عثمان کی اور تیسرے میں رمک ہو حیدر کی تو پھر یہ اپنے سینے میں یہ چار باغ لے گئے یا رسول اللہ لبیک 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 بابا جی نے اپنی ایک تقریر میں بولا
کم سنی تھی ہماری صاحب، آج بھی کچھ نہیں جانتے، یہ تو بات پکی ہے، ایک حرف بھی نہیں، من کو جا سخن کو جا والی بات ہے۔ بابا جی نے اپنی تقریر میں بولا کہ اعلیٰ حضرت نے برِ صغیر میں حضور کی عزت و ناموس پر چومکھی لڑائی لڑی ہے۔ ابھی سمجھ نہیں آئی بھی چومکھی لڑائی ہوتی کس طرح ہے۔ پھر بابا جی نے اس بات کی تشریح کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے عمل سے۔ فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر جب حضور کے ساتھ ہجرت میں چلے نا، تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت جناب ابو بکر صدیق، تو جناب ابو بکر صدیق کبھی آگے نکل جاتے، حضور سے کافی آگے نکل جاتے، کبھی واپس آتے حضور کے دائیں نکل جاتے، کبھی بائیں نکل جاتے، کبھی پیچھے رہ جاتے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے؟ غلام کا اظہار وفا دیکھیے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے چلنے کا طریقہ بتایا۔ فرمایا یا رسول اللہ جب میرے دل میں خیال آتا نا کہ کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں بھاگ کے آگے چلا جاتا ہوں۔ فرمایا جب میرے دل میں کہیں خیال آتا ہے کہ دشمن شمال سے نہ آ جائے تو میں شمال کی جانب چل پڑتا ہوں۔ جب کہیں خیال آتا ہے کہ دشمن جنوب کی طرف سے نہ آ جائے تو میں جنوب کی جانب چل پڑتا ہوں، اور جب کہیں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو یا رسول اللہ میں پیچھے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ فرمایا اعلیٰ حضرت نے بھی ایسے چومکھی لڑائی لڑی ہے، جس طرف سے کوئی آیا ہے، جس طرف سے کوئی آیا ہے اعلیٰ حضرت نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ کسی نے کہا حضور ہم جیسے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ جس نے کہا جناب حضور جناب بشری، اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ جس نے جناب کہا کہ اعلیٰ جناب حضور کے بارے میں کوئی بات کی کہ جناب حضور یتیم ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ جس نے کہا جناب حضور کے ساتھ ایسے ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا اور جناب بات کیسے کی، یہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں۔ سب سے حلیم متبع اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے تو لگتا ہے اتنا جناب خفیف اور اتنا لطیف شخص یہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے، لیکن وہ لیا سارا کچھ جناب سیدنا صدیق اکبر سے ہے۔ کیسے بلا؟ وہ جناب جب عروہ بن مسعود آئے کہا یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، یہ جناب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے لیکن حضور کی بارگاہ ہے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا امسس بذر اللہ انحن نفر وندعو، ہاں جی، اور دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ یہی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، دشمن احمد پہ لگے جے جناب یہ کیا بات ہوئی، اتنی بڑی بات کی۔ پھر وہی آج جو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں سے جب بات آ جائے تو تگڑی کر کے کرنا، نہ کہ یوں یا نہ کہ یہاں، ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ حضور کا غلام چاہتا کیا ہے، بلکہ بات تو اس طرح کرنی کہ جناب ان الذی یعہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تلوار عطا فرمائی نا حضرت ابو دجانہ کو، تو ایسے ایسے چھوڑے بازو باہر نکال کے، اسی تو آڑے سامنے ایسے بڑے مسکین میں بڑھ کے بیٹھے ہیں۔ شاہ صاحب نے پتا ہوتے بڑی ہیں جناب این مچھانو تا دے کے دے موڑے کھول کے بھائی دے سن، موڑے کھول کے بھائی دے سن حضرت ابو دجانہ دی سنت ادا کرن واسطے۔ گال ساڑی نہیں، گال ساری مالکن دی، ہاں جی، اور ساڑی بھی گال ساڑے شہی کوئی نہیں ہے، ساڑی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اور حضرت صوفی اللہ دیتا صاحب وسن پورے آلے فرماندے سن کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھے تو شیر نو بھی پہ جانا، تے ساڑی رسی مالکہ دے ہاتھے ہاں جی، اس واسطے اسی ہوتے جوڑے جناب حضرت ابو دجانہ نے بھی ہاتھ کھولے، اس طرح پہلوانا علی چال پورے لشکر دے سامنے، ادھر جناب اہل مکہ دا لشکر کھڑے، اہل قریش دا جناب کفار کھڑے، اور ادھر جناب حضور دے غلام کھڑے، اور جناب احد دا میدان ہے، اور این حضرت ابو دجانہ پہلوانا علی چال ادھر 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 ادھر، جو شاہ جی ڈھلائی نہیں کری تھی اندر جیل دے باہر پیرے وے ڈھلائی، اس طرح حضرت ابو دجانہ چل رہا ہے، اس طرح کر کے، اس طرح کدی ادھر اس طرح ادھر۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور شیر پڑھ رہا ہے کہ آج کھجورہ دے جھونڈ وچ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آبادہ کیتا۔ آج تو بات پچھلی سمجھ نہیں رہنا، اگلیاں سمجھ کھلونا، اگلیاں سمجھ کھلو کے حضور دے دشمن اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں وڑ دے رہنا۔ جدو این ہاتھ کھولے ہوئے نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا این پہلوانوں چال دیکھ کے فرمایا اللہ اور اس دے رسول نو اے چال بڑی ناپسند ہے۔ فرمایا جڑی پہلوانا لی چال ہے نا اکڑ کے چال جلنا، اے اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن اس دے دشمنہ دے سامنے پسند ہے۔ اے
اس واسطے اسی ڈاڑیاں گلاں کردے ہیں، اس واسطے اسی کہنے ہیں کہ حضور دی گل آ جاوے تو پھر کوئی یار دی گل سنا ملا، کوئی دائیں بائیں کی گلاں نہ سنا کہ یورپی یونین یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتی ہے، جناب امریکہ ناراض ہو جاندہ، فلاں ہو جاندہ، ناراض ہو جاندہ۔ ساڈا امام سانو دس کے گیا کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ، ذات پہ نہیں، نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوے میں کیا، کسی نے پوچھا جناب حضور دی عزت دا مسئلہ کیے، میں بڑے محتاط طریقے نال بیان کر رہا ہوں، اگر کسی نے مسئلہ ہوئے تو میں کھول کے بکھاواں کہ جو لکھیا اور تسی برداشت نہیں کر سکتے، ہضم ہی نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا پھکا دیتا، ایسا پھکا دیتا جو کہنے صبح شام ناموس رسالت دی گل کر دیں۔ میں کہا ساڑی تے لڑی چلتی آ رہی، ساڑے بابے نے کیتا، انہاں دے 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 بابے، ایتا حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم تے لٹک کے بھی کیتا۔ ہاں جی، ایتا ساڑی لڑی چڑھتی آ رہی، ایتا امام احمد رضا نے بخار دی حالت میں بھی کیتا، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آخری وقت نزاد عالم حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی دی زیارت کرن گئے، اندروں آواز دیتی، بہت سارے لوگ آئے، ملن نہیں دیتا گیا۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی دے آپ دے خلیفہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ گئے، جدو آپ نے دستک کی تھی انہوں نے دستے ابھی کون، انہوں نے کہا نعیم الدین مراد آبادی۔ آپ اندر چلے گئے، اعلیٰ حضرت بالکل آخری سانس نزا دی حالت چل، اور اعلیٰ حضرت نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے کی فرمایا نعیم الدین صبح میری صاحبزادی آئی تھی مجھ سے ملنے، میں ذہن پر پورے زور ڈالنے کے باوجود اس کا نام نہیں لے سکا، یاد نہیں آ سکا۔ فرمایا لیکن اب اس وقت بھی مجھے حضور کی عزت و شان کے جتنے دلائل ہیں، جتنی احادیث ہیں، جتنے فقہی مسائل ہیں، جتنے قرآن کی آیتیں ہیں، ساری مجھے از پر ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت کے کہتے ہیں پاؤں کی طرف سے جان نکل چکی تھی۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ جب میں دروازے سے باہر نکلا تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی کہ اعلیٰ حضرت دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے ہمارے امام کی شان کہ دنیا سے جا رہے ہیں، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے، شاہ صاحب لطف لیں گے، اور شاہ صاحب بھولے نہ مرتے مرتے، اس بات سے اعلیٰ حضرت کی، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ یہ ہے حضور کی عزت کا مسئلہ، یہ ہے ہماری لائن، اور ہماری لائن پیچھے تک بڑی سیدھی ہے، ایسے بالکل سیدھی ہے۔ آج کل یوٹیوبروں والا دین ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو یوٹیوبروں والا دین نہیں ہے، ہمارے پاس امام احمد رضا والا دین ہے، ہمارے پاس مجدد الفسانی والا دین ہے، ہمارے پاس وہ دین نہیں ہے بھئی چند سبسکرائبرز اور چند ویورشپ کی خاطر ہم دین بدل دیں۔ ہمارا تو امام کیا کروں مدح اہل دول رضا پڑھے اور ویورشپ کی خاطر تمہیں جہان بھی ہونتا، اسی تھک دے بھی نہیں اس گل دوتے، کوئی ویورشپ کی خاطر ہو کوئی جناب اس نو منرم نانا گل حق دی ہوئے گی، اور جناب امام احمد رضا دی شمشیر دی طرح ہوئے گی، بالکل گل حق دی ہوئے گی اور سچ دی ہوئے گی، اور منہ ہوتے ہوئے گی، اندر گھارج بہ کے نہیں ہوئے گی، ہاں منہ ہوتے ہوئے گی۔ اور جناب اعلیٰ حضرت کی فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، میں گدا ہوں اپنے، سانو دائیں بائیں لانے، وہ جی ایسے کر لیا جائے، ویسے کر لیا جائے، اتحاد کر لیا جائے، سیٹیں مل جائیں گی۔ میں نے کہا ہمارا کریم مدح ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ اعلان نہیں، میرا دین ایم پی اے اور ایم این اے شپ نہیں، میرا دین نذرانے نہیں، میرا دین جناب بسکٹیں اور پگڑیاں نہیں، میرا دین وہ نہیں ہے، میرا دین وہ ہے کہ حضور کی عزت اور ناموس کی بات ایسے ڈٹ کے ہو بس۔ جب بھی حضور کی عزت کی بات آئے تو پھر اپنی پگڑیاں سلامت نہیں دیکھنی، اپنے جبے کبے نہیں دیکھے، اگر پھٹا ہوا بھی ہو، اگر جناب تار ہوا بھی جسم ہو اور سارا کچھ پھٹا بھی ہو تو پھر وہ مالک پہنچ جاتے ہیں، جیسے حضرت سعد بن ربیع کے جسم پر پہنچے حضور۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع کو 70 زخم آئے،
میدان احد میں جب حضور دیکھتے دیکھتے حضرت سعد بن ربیع کے پاس پہنچے نا تو آخری سانس لے رہے تھے حضرت سعد بن ربیع، اور اپنا جسم گھسیٹ کے حضور کے نالین پر رکھ دیا، حضور کے قدموں پر رکھ دیا، اور کہا کہ منم بہمی تمنا کہ بوقت جاں سپردم۔ میرے آقا مولا نے جب دیکھا نا حضرت سعد بن ربیع کو، انہوں نے کہا منم بہمی تمنا کہ بوقت جاں سپردم، برخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی۔ کیا یا رسول اللہ ایک ہی تمنا تھی کہ دنیا سے جا رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ مالک پہنچ جاتے ہیں، مالک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ آج ہمیں بڑے بڑے عجب سبق سکھانے والے ہیں یورپ زدہ دین والے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنے علماء سے کہتا ہوں، اپنے جناب ان سے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کو کس نے سمجھا ہے نا، اس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں۔ اور صرف لفظاً لفظاً نہیں، عملاً اس کی روح تک پہنچنا، یہ ہے اصل بات اعلیٰ حضرت کی فکر۔ یہاں بڑے بڑے کئیوں ڈگڈگیاں بجائی ہیں، ایسے ایسے ہے، میں کہہ رہا فکر رضا تندساں جڑے چند نظرانے تھے فکر رضا وک جاوے، وہ فکر رضا نہیں۔ میں بابا جی نو آگے کیا میں کہا بابا جی ہے جناب زمانہ بڑا عجیب ہے، اے نہیں مندے ایتھے جامع مسجد رحمت اللہ عالمین کول ساڑھے کول بندے جناب بات جانتا بٹھان جگہ کوئی نہیں پڑی، بڑا مرکز ہونا چاہیے تھا۔ بابا جی نے میں نے پتہ کی کیا اے ہے اعلیٰ حضرت نا پیار، فرمایا جھلیا 42 ہاتھ اینج تے 27 ہاتھ اینج اعلیٰ حضرت دا مرکز ہے، تے فرمایا پوری دنیا ہوتے ڈنکا بجا کے رکھ دیتا، فرمایا جھلیا مرکزہ نہ گلہ نہیں ہوندیاں، گلہ جڑیاں نال ہوندیاں۔ ہے کہ نہیں ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو۔ اعلیٰ حضرت کی مسجد جو آج بھی بریلی سے زیارت کر کے آئے ان سے پوچھیں 2.5 مرلے سے اوپر نہیں ہے، اگر 2.5 مرلے سے اوپر ہوئی تو 3.25 مرلے ہے، اگر 3.25 مرلے سے 3 مرلے سے اوپر نہیں ہے۔ ہاں جو ہمارے ہاں مرلے ہیں وہ تو بالکل بڑے ہیں، وہاں چھوٹے ہیں، 42 ہاتھ ایسے اور 27 ہاتھ ایسے جناب۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مرکز، مرکزہ نہ گلہ نہیں جڑیاں نال گلہ ہوندیاں۔ اگر مرکزہ نال گلہ ہوندیاں تو اصحاب صفہ حضرت فاروق اعظم دے دور تک وہی چبوترا رہا۔ اعلیٰ جناب حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے جناب رومن طرز دی جناب عمارت کھڑی کر دیو۔ اقبال کہندا عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، کہندا عمارتہ نو رونا اے جناب سیٹہ نو رونا اے جناب تختہ نو رونا، کہندا عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ کہندا تینو اسلام دی روح دا ہی نہیں پتا، کہندا اسلام دی روح اے نہیں ہے کہ جناب بڑے بڑے جناب اے بنا لو اے بنا لو، نانا اسلام بندے کھڑکاندہ این کر کے بندے کھڑکاندہ این کر کے۔ اسلام کہندا کلمہ پڑھ لیا نے اب پڑھ لیا جی چلا جاؤ بدر چلیے، چلا جاؤ احد چلیے، ہاں جی عشق دا دم بھر دیو امیر المجاہدین عشق دا دم بھر دیو، چلو آؤ اس معذوری دی حالت 22 دن فیض آباد ٹھٹر دی راتاں وچ بیٹھ چلو آؤ جاؤ۔ اچھا عشق دا دم بھر دیو کلیاں جا کے جناب ویل چیئر ڈا کے جناب اسمبلی ہال چوک وچ بیٹھ جاؤ۔ اچھا عشق دا دم بھر دیو آؤ تانوں جیل دی سلاخاں پیچھے قید تنہائی وچ لے جائیے اور سر ٹھٹیاں راتاں وچ لے جائیے، تواڈے کو چارپائی بھی کھول لئیے، ساریاں سہولیات بھی کھول لئیے، ہن دسو آکھن جناب ہن کی دسیے عشق دا پوچھ دیو، انہوں نے کہا مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا۔ ہاں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اے جناب مسلمانی بنائی ہوئی، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نعمتیں بانٹتا جسم۔ ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حنین دے موقع تے مال غنیمت تقسیم کیتا، حضور حضرت کعب بن زہیر نے جڑا قصیدہ لکھیا، انہوں نے کہا حضور اتنا دین دین اتنا دین دین اتنا دین دین کہ بندہ رج جاندہ۔ شاہ جی دسو جیل وچ بھی اتنا دین دین اتنا دین دین کہ بندہ رج جاندہ۔ حضرت کعب بن زہیر نے لکھیا میرے آقا مولا نے مال غنیمت تقسیم کیتا، اتنا تقسیم کیتا اتنا تقسیم کیتا، نعمتیں بانٹتا۔ اے ذرا غور رکھنا ہے اس گل دے، اعلیٰ حضرت اس شعر دی میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑی جی تشریح دی، ورنہ ساڑی کی اوقات اوت جناب امام اننا ساڑی کی اوقات۔ اعلیٰ حضرت فرمایا نعمتیں جسم اور ساتھ ہی قلم دان گیا۔ اعلیٰ حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو مال غنیمت تقسیم کیتا نا جناب سارے نے دیتا کہ اتنی وادیاں بھر دیتیاں، حضور نے بھیڑ بکریاں دیتیاں، مال دیتے، سونے دیتے، اونٹ دیتے، سارا کچھ دیتا۔ جدو یہ سارا کچھ مل گیا نا تے انصار صحابہ آ گئے،
انہاں چ نوجوان جڑے سن نا بالکل نوجوان انہوں نے کہا یار جدو اسلام واسطے قربانی دین دی باری آئی تا گھران دے دو ٹوٹے اساں کیتے ایک گھر دے اندر دیوار کھڑی کی ادھر مہاجرین نو بسایا اور جناب کھیتی باڑی دی باری آئی اسے باغ ادھے کیتے کھیت ادھے کیتے اساں سارا کچھ قربانیاں دیتیاں لیکن آج جدو غنیمت دی باری آئی تے سارا جناب قریشیوں نو مل گیا سارا مہاجرین نو مل گیا ساڑھے انصاریاں دے حصے جی نہیں آیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا میرے آقا و مولا گل چلدی چلدی حضور دے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ ہاں حضور اتنا دیتے ہیں کہ بندہ راضی ہو جاتا ہے جب حضور کے کانوں تک پہنچی نا تو میرے آقا نے جمع کر لیا انصار کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ہاں میں نے سنا ہے تم نے کہا کہ جب جناب قربانیاں ہم نے دی سارا کچھ ہم نے دی اب مال غنیمت کی باری آئی تو ان کے حصے میں آ گیا فرمایا یہ جب گھروں میں جائیں گے کوئی ان سے پوچھے گا تم کیا لائے تو کوئی کہے گا میں بکریاں لایا کوئی کہے گا میں گائے لایا کوئی کہے گا میں گھوڑے لایا اونٹ لایا کوئی کہے گا میں سونا لایا چاندی لایا کپڑے لایا زیورات لایا کہا جب تم اپنے گھروں میں لوٹو گے تو تم جا کر کہنا ہم اللہ کے رسول محمد عربی لے کر آئے تو صحابہ پکار اٹھے ردینہ 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 پھر یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا پھر اللہ نے لکھ دیا کہ میرے حبیب نے اب مدینے والوں کے پاس ہی رہنا ہے ساتھ ہی منشی رحمت کا بھائی تھک گئے ہو بس کر دیئے ایک منٹ بھائی بس کر دیئے ایک منٹ بھائی جے بس کر دیئے تو نعرہ ڈھلا جلاؤ ختم کر دیئے جے 2 منٹ اور گفتگو کریے پھر لبیک 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 یا رسول اللہ 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 امام بوصیری نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جلوے پر اپنے حبیب کے حسن و جمال پر 70,000 پردے ڈال کر بھیجے اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے حسن و جمال پر پردے ڈال کر نہ بھیجتا تو بوسیدہ ہڈی گلی سڑی ہڈی پرانی صدیوں پرانی ہڈی پڑی ہوتی حضور کا نام لیا جاتا تو وہ بھی زندہ ہو کر کھڑی ہو جاتی ہاں جی اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں الف لام میم ہا میم عین سین قاف یہ سارے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت نے نعت کا اخیر انداز کر دیا کہا اس کے اوپر سے نقاب اٹھے گا کیسے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کاف گیسو ہا دہن یانکھیں ابرو عین سا انہوں نے کہا جی اس کا ترجمہ کیا انہوں نے کہا یہ ہے ترجمہ کاف گیسو ہا دہن یانکھیں ابرو عین ساد کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور اکثر امیر المجاہدین فرما رہے تھے نا کہ دیکھ کر بیان کیا ہاں جی دیکھ کر بیان کیا ہمارے جس بزرگ نے بھی دیکھ کر بیان کیا نا تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی جب دیکھا نا ساری نعتیں لکھی اور جب دیکھا حضور کو تو پھر کہا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا واہ آخری لفظ ہے اس کے آگے ہے کچھ نہیں واہ پھر اس سے آگے بڑھے تو کہا نہیں واہ سے مزہ نہیں آیا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری کل پھر واہ باتیں مکی قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت تو ہے ہی بڑے گناہ والوں کے لیے تو اعلیٰ حضرت نے پھر کمال لکھا فرمایا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ ہم چھپتے پھریں گے علامہ اقبال نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے من پذیر کیا یا رسول اللہ یا اللہ قیامت والے دن اگر تو نے مجھ سے حساب لینا نا تو حضور کی نگاہ رحمت سے دور دور کر کے لینا
ہاں جی بر حساب امرات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. بابا جی فرماندے سن کہ اقبال جھلا مینوں دس قیامت والے دن یا دنیا تے جگہ کیڑی جڑی حضور دی نگاہ رحمت تو پوشیدہ ہونی. اپنا عذر پیش کیتا. ہاں جی ہاں وہ ڈھونڈتے پھریں گے. ہاں جی اسی تو یہی کہیں گے نا کہ کدھر نگاہ نہ پہنے. ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. ہاں جی اور پھر اعلیٰ حضرت نے کمال کیا فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں. عجیب بات ہے. ہاں جی دنیا میں مدعی تم. حضور نے فرمایا بھئی جناب غلط بیانی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, کم ناپ تول نہیں کرنا, جناب عین نہیں کرنی, غلط بیانی نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, بدنظری نہیں کرنی. اے سارے حضور نے منع فرمایا. اسی یہ سارے اعمال لے کے سامنے پیش ہو جاواں گے تے کہنا اسی چور ہیں نا جی, شریعت دے چور ہیں, جناب چوریاں کر کے گئے ہیں. تے اعلیٰ نے فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. حضور نے اپنے دامن رحمت لے لینا. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. ہاں جی اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب کیونکہ ایرہ دی گل نہ ہوئے تو پھر اسی تا سارے دے منن آڑے آنے. اور بابا جی فرماندے سن اسی کشتی کران دے قائل نہیں. ہاں جی اسی کشتی کران دے قائل نہیں, لیکن جڑا مقام امام احمد رضا دا نا, ہاں رضا مدینے سے لوٹے نہ کیوں کر نازا ہوں اختر اہل سنت اپنی قسمت پر, رضا مدینے سے لوٹے. ہاں ایک جناب دائیں بائیں والی تو مجددیت نہیں ہے نا. اے مجددیت ایک پرچہ دہشت گردی دا ویکھ کے تو کھولن والی نہیں نا. ایک فور شیڈول دا جناب ویکھ کے تو نہیں کرن والی. ایہو جی پیری فقیری دا نہیں نا جناب ایک جیل دا راستہ ویکھ کے تو جناب بدل دیتی جاوے. اعلیٰ حضرت کہو اعلیٰ حضرتن کہ جناب اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش. یعنی سارے نے مخالفت کی تھی لیکن اعلیٰ حضرت نے حضور دا دین دا پرچہ میں صرف چک کے رکھا. اور قیامت تک دھرتی ہوتے اگر کوئی جناب انقلاب آ سکتا, کوئی دین دا پرچم بلند کر سکتا تو اعلیٰ حضرت نے اس پرچم نو تھام کے رکھنا پہلے. اس تو علاوہ کوئی گل نہیں, دائیں بائیں والی گل کوئی نہیں. اینج بند کر دیتی ہر شے, بند کر کے رکھ دیتی. جدھروں بھی کوئی گھوم کے آئے گا نا, جدھروں بھی کوئی گھوم کے آئے گا وہ جناب اپنا علم لے آئے گا, اپنی حکمت لے آئے گا, اپنی فقاہت لے آئے گا, اپنی شاعری لے آئے گا, اپنا جناب حسن و جمال لے آئے گا, اپنا سارا کچھ لے آئے گا. انہوں آخر تک جدو اکھاں جناب پٹے گا نا تو سامنے جناب امام احمد رضا دی صورت نظر آئے گی. وہ کہے گا کہ امام احمد رضا دی صورت دیکھ لئی, ہون اس دا عملی نمونہ مجسمہ کون ہے, تو پھر وہ اکھاں این دائیں کرے گا تو انہوں امیر المجاہدین نظر آنا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لوگوں کو تو حضور کا مقام نہیں نہ سمجھ آتا. مقام ہمارے امام نے تو بات ہی آگے کی ہے نا. لوگوں کو تو حضور کا مقام نہیں سمجھ آتا. تولتے ہیں جی ایسے نہیں ویسے نہیں, مقام تولتے ہیں حضور کا. اعلیٰ حضرت نے آگے بات کیا, فرمایا عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. اے چرخ تسی جان دے ہو کینوں کہندے نے, اے بھون چڑھنے چکر آنے ہیں جی, وہ جو چرخہ گڑ دیا ہے. چرخ میں آسمان نہیں چکرا رہا, پھر رہا, گھوم رہا, سمجھ نہیں آ رہی. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. ہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور جتے مکان تے گئے نا اس دی سمجھ نہیں کسی نو آئی, تے مقام نو کون سمجھ سکتا. حضور دے مکان نو کوئی نہیں جاندا. ہاں ہوتے تا جناب کیا اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم, جتھے نور بھی کر رہا سی حضور دا مکان اس تو اگے وے, تے مقام کوئی کیا جانے. ہاں جی اور جناب پیر میر علی شاہ صاحب نے زیارت کی تھی نا, تو جناب اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم کے جناب بیٹھے ہوئے مسجد سے قصیدہ غوثیہ دا عامل آ گیا, اور جناب ساری مسجد کھڑی ہو گئی. بابے کو شاید کوئی ہے سی, ساری مسجد کھڑی ہو گئی کہ جناب پیر میر علی شاہ صاحب جو چھوٹے سن پڑھتے سن, تو پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے رہے. تو جناب انہیں کیا ہوا منڈیا تم کیوں نہیں کھلویا, سارے کھلو گئے. میں پڑھا قصیدہ غوثیہ, تو فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ, میں قصیدے والے نو بلانا. ایک بزرگن او دنیا تو رخصت ہو گئے, اے جڑے نا جناب اے رافضی اے آ گئے, انہوں نے عباس کرن, میں انہوں نے زیارت کی تھی, انہوں نے عباس کرن آ گئے. انہوں نے جدو عباس کرن آئے تھے انہوں نے کہا جی ہاں جی کی گل ہے,
انہوں نے کہا جناب کہ جڑے غوث اعظم نا اے امام حسن دی اولاد تے ہیں، امام حسین دی اولاد نہیں، نجیب الطرفین نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں یار اس طرح گل نہیں ہے، وہ آپ منازع کرنے لگ گیا۔ تو بڑے درویش سے آدمی سن، میں دسن لگا میں یہ شان ہے خدمتگاروں کی، بڑے درویش سے آدمی سن، انہوں نے کہا یار اس طرح گل ہے، حضرت غوث اعظم نجیب الطرفین، انہوں نے کہا جی ثابت کرو اس طرح گل ہے۔ آپ نے فرمایا جھلیا ثابت کی کرنا ہے، پردہ چکے نا ان کا، فرمایا غوث پاک بیٹھے نہیں، خود پوچھ لے۔ اور جدو پردہ چکیا نا تے او تا تاب نہ لیا سکیا، ہاں جی او تا تاب نہ لیا، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، نور باری، جدو تاب نہ لیا سکیا کہ وہ اتھی مر گیا، وہ پیرہ تے پرچہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھی بندہ ماریا، فرمایا ایسا بندہ نہیں ماریا، اسی بندے نو بندہ بکھایا، مندہ نہیں سی صرف، اسی کیا ہے بیٹھے نو پوچھ رہے ہے ان کے نہیں ہے۔ آتے جدو پیر میرے نشاہ صاحب، یہ تو غوث پاک دی جھلک ہے نا، جدو پیر میرے نشاہ صاحب نے حضور دی جھلک دیکھی تو فرمایا پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی، جو پڑھیا لکھیا، ہاں جی علم لدنی دے مالکن حضرت محی الدین ابن عربی دی کتاباں دروازے بند کر کے پڑھانے سن، خصوص الحکم وغیرہ ساری کتاباں اے جناب دروازہ بند کر کے حضرت پیر میرے نشاہ صاحب پڑھانے سن طالب علمانوں، لوگ علم لدنی دے مالک یادیں پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لولو ساہاں نال، دل لگیا بے پرواہاں نال، اتھے دم مارن دی نہیں بجال، صلی علیہ ذوالجلال، مہر علی تو کون بچارا، نپٹ لاشا تے او گنہارا، سر تے تو چاکے ایباں دا بھارا، لامی پرید تو شاہاں نال، دل لگیا بے پرواہاں نال، اتھے دم مارن دی صلی علیہ۔ اور پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے جس شان تو شانہ، لاہو مخت و مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی آلہ جناب پیر میرے شاہ صاحب نے حضور دے دندانوں جناب عدن دے موتیاں تشبیح دیتی نا، تے آلہ حضرت نے پھر آکھیا کہ جناب میں ذرا آگے دی گال نہ کراں، پھر عشق دے اپنے اپنی گال لینا، پھر میں آلہ حضرت فرمایا آب در دندان سے عدن ڈوب گیا، اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، دیکھ کے جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ مہا ٹوٹ گیا، اور نہیں آگے پیچھے آب در دندان سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، اور دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت جناب کلام میں کہا ہے، تاریخ نعت میں کہا کہ جو صبح صبح چڑھتا ہے نا جناب یہ سبزے کو، درختوں کو، پتوں کو، ہر چیز کو، یہ جو پسینہ آتا ہے، کہا کہ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہے نا، اس کی تاب نہیں آتی تو ہر چیز پسینے میں ڈوب جاتی ہے، ان کو پسینہ آ جاتا ہے، دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ اور فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اخیر کر دی اعلیٰ حضرت نے، جہاں سے جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے ہیں۔ بس ہمارے پاس ایک ہی بات ہے، جہاں سے کوئی آئے اس کو گو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے، ہمارے عقائد ہمارے ساری ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کی قلم ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر ہے، اعلیٰ حضرت کی سوچ ہے، اعلیٰ حضرت کا عمل ہے، بس قیامت تک کے لیے۔ اور یہاں تک جہاں بھی کوئی بات آئے گی یہ رضویوں کے حق میں ہی آئے گی، ہاں، اور ہم تو ساروں کے ماننے والے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس چشت نگر کا پھول بیٹھا ہے، یہ جناب گلستان قادریہ کا، یہ سارے حضور کی جناب خوشبوئیں ہیں، مختلف خوشبوئیں ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے پھر ان سب کو جمع کیا ہے، ان سب کو جمع کر کے کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالک امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک امام احمد حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی حضور کے غلام ہیں، شرط ہے رسول اللہ کی غلامی اور حضور سے محبت، انے با
آپ دیکھیں نا سارا کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کہیں آپ کو ملے گی کہ انہوں نے اپنے پیروں کی تعریف کیا، ورنہ سارا حضور کی تعریف، ورنہ غوث اعظم کی تعریف۔ بس بات یہ ہے کہ جب حضور کی بات کرو سارے بیچ میں آ گئے، کوئی جناب دائیں چھڑکدا، کوئی بائیں چھڑکدا، جناب کوئی ادھر جاندہ ادھر جا، بندہ مار کھاندے یہ تو ہے۔ حضرت مجدد الفسانی دے دور جدو گائے دے ذبیحے تے پابندی لگی، دین دا مسئلہ آ گیا، حضور دے جناب انہوں نے جناب پردے ہوتے خواتین دے پابندی لا دیتی، جدو دین اکبری چھا گیا، جدو جناب سجدے عام ہو گیا، جناب بے پردگی شراب عام ہو گئی، تے کسی نے نا اس دور افضلیت شیخین تے کتاب لکھ کے حضرت امام ربانی نے پیش کی تھی۔ اے ساڑھے ائمہ دا طریقہ، لوگ جناب دائیں بائیں چھڑک دیں، حضرت امام ربانی نے پیش کی تھی۔ حضرت امام ربانی نے کتاب دیکھ کے خوش نہیں ہوئے، فرمایا جب اللہ اپنے فضل سے کسی کو دور کرنا چاہے نا تو اس کو مقصد پہ ہٹا کر غیر مقصدی چیزوں پر لا دیتا ہے۔ فرمایا تھے حضور دے دین دا مسئلہ بنیا پیا، اتھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا مسئلہ بنیا پیا، تو افضلیت شیخین میں رو رہا اے ہے ساڑھے بڑیاں دا طریقہ۔ فرمایا دین دی گل کرے کر، ہاں جدو دین آ جائے گی پھر افضلیت شیخین تے بھی گل کر لو۔ اے ہے ساڑھے بزرگاں دا طریقہ، اور لوگ جناب دین دی اساس کو چھڑ کے پھل جھڑیاں دی طرف جان دیں، اور پھل جھڑیاں دی طرف جان دیں، اور پھر جناب امام ربانی تے ہے ہی وہ نا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اور جناب امام ربانی دی زلفانہ 60 پہلوان لٹکے جھکا نہیں سکے، اور برے صغیر دے تمام جہلا امام احمد رضا دی پگڑی نہ لٹکے جھکا نہیں سکے۔ اور جناب حضور دی ختم نبوت دے منکر تے دین دے دشمن بابا علامہ خادم حسین رضوی دی ویل چیئر نو روکن دی کوشش کی تھی، روک نہیں سکے۔ ہاں عشق قافلہ عشق و مستی چلدا رہا، اس حد تک کے چلیا کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے محبت